السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم ایمان بالملائکہ پر بات کریں گے، اور ہمارا جو پہلا ماڈیول ہے ایمانیات سے ریلیٹڈ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے ایجنڈا کی طرف۔ یہ پوائنٹس کور کیے جائیں گے اس ٹاپک کے اندر: عقلی دلائل، ایمان بالملائکہ کے عقلی دلائل، اور پھر اس کے بعد اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ نیابت الہی اور انسان کے حوالے سے فرشتوں کا مقام۔ تو سب سے پہلے جو اس کے عقلی دلائل ہیں وہ ہم برہا کر آئے ہیں، وہ ٹاپکس کے اندر بھی کور کر آئے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی شہادت ہے ہماری جو ایمانیات ہیں ان پر۔ تو اسی میں سے ایک رکن ایمان بالملائکہ ہے، تو جس کا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے ملائکہ کا۔ تو اور ابھی جو آپ نے تو بقرہ کی آخری 2 آیات ملاحظہ فرمائی سنی، اس کے اندر بھی ایمان کا، ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ سب کے سب رسول ایمان لائے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر۔ مطلب ایک ملائکہ کا ذکر ہے ان 2 آخری آیات میں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اور سوالوں کے ساتھ ایک سوال بھی کیا۔ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 6 ایمانیات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں ان کی موجودگی، ان کی ساخت کا قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قرآن ہی ایک واحد ایویڈنس ہے جو اس ٹاپک پر دلیل بنتا ہے، ملائکہ پر دلیل بنتا ہے۔ باقی ہم نے وہ ٹاپکس کیے تھے جیسے ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر کے اندر دوسرا جو جس ایویڈنس تھا جس کے تھرو ہم قدر تک یا آخرت تک پہنچتے ہیں، وہ دوسرا پوائنٹ بھی تھا۔ لیکن یہاں پر جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، وہ قرآن کی ہے، صرف اور صرف قرآن کی ہے۔ قرآن سے ہمیں ایویڈنس ملتا ہے فرشتوں کی موجودگی کا، کہ فرشتے ہیں، ان کی ساخت و ان کی تخلیق کے بارے میں کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو فاتر کی آیت ہے الحمدللہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جس کے 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے ہمیں ان کی ساخت کا پتہ چل رہا ہے، اور کس طرح ہیں، ان کے بازو ہیں یا پر ہیں ان کے فرشتوں کے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اترا ہے۔ جو فرشتے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام، ان کی موجودگی یہ ہمیں قرآن سے واضح ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کو، ان کی جو اصل جو ریئل شکل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھی 2 دفعہ، ایک سدرۃ المنتہا پر اور دوسرا شروع کی جو وحی تھی اس میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے افق پر چھائے ہوئے ہیں، ان کے 600 پر ہیں، اور
پورے افق پر چھائے ہوئے ہیں، یعنی کچھ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اتنے بڑے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی ہیں جن سے کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی موجودگی کا۔ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضہ میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ اور جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، اس کی موجودگی میں پتہ چل رہی ہے جس کو اسرائیل علیہ السلام کا ان کا نام ہے، جو کہ موت پر مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی امور بھی ہیں جن پر مقرر ہیں فرشتے، جیسے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ ویحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں چل سکتی، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی عذاب کے فرشتے بھی ہیں جو عذاب پر مقرر ہیں، اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے جو پرانی قومیں گزری ہیں ان پر جو فرشتے وہ عذاب لانے والے تھے، کہ جب ان کی شامت آ جاتی تھی تو پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا جس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے فرشتے۔ پھر مزید یہ کہ فرشتے اور بھی اللہ تعالیٰ کے امور سر انجام دے رہے ہیں، اور بھی امور پر مامور ہیں، جیسے کہ اچھے برے اعمال پر مامور ہیں فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہیں وہ جنت کے اور جہنم کے جو روغا ہیں فرشتے جو جنت اور جہنم پر مقرر ہیں۔ پھر حاملین عرش یعنی الہی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، سو الحاقہ میں جن کا ذکر ہے، اور غافر میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر کچھ فرشتے جو ہیں وہ جیسے پہاڑوں کا فرشتے ہیں، سمندروں کے، ستاروں کے، غرض کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت جو نظام ہیں، بڑے بڑے نظام ہیں، سسٹم ہیں، ان پر وہ مامور ہیں، اور ذرا بھر بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی موجودگی کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس خطبہ والے دن پہنچی ہے جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن اب لیل بن کلال پر پیش کیا، جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، بلکہ آوارہ بازاری لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ کن ثعلب نامی جگہ پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، یا اللہ، اے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے۔
مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں حکم دے۔ بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اور معمور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر طائف کا واقعہ تھا، اس میں جو ان کی دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا گیا، اور کچھ لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جس پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن اس مقام پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہیں نکالی، بلکہ جو فرشتے ہیں وہ مدد کے لیے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب پہاڑوں پر فرشتے معمور ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے اور مجھے بھیجا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر پیس کر رکھ دوں، اور اس کے درمیان جو رہنے والے ہیں یہ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا آیا کہ نہیں، بلکہ ایسا نہ کرو، اور امید ہے اللہ سے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان کی موجودگی ہمیں قرآن سے بھی ہمیں پتہ چل گئی، اور حدیث کی روشنی میں بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں، آرمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہوا ہے۔ سب سے جو مین پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا کیا مقام ہے، نیابت الہی اور انسانیت کے حوالے سے فرشتوں کا کیا مقام ہے۔ یہ اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو فوکس کرنا کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے، قرآن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں سجدہ کیا، اور فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیوں کیا، فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیوں کیا؟ یہ ایک آیت اور بھی ہے جس میں یہ فرشتوں کی موجودگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیوں کیا؟ فرشتے تو پاک صاف مخلوق ہیں، اللہ کے نور سے بنے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کا کیا مقصد تھا سجدہ کروانے کا آدم علیہ السلام کو؟ کیا یہ پورا واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، خلیفہ مقرر کیا، ان کو بنایا، پھر ان میں روح پھونکی، اور پھر سب فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو باقی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا یا پھر سجدہ علمی تھا، علم کی بنا پر جو ان کو اسماء کا علم دیا گیا تھا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، شاید اس وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے۔ لیکن فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ وہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی خلافت والی، اس وجہ سے ہمیں سجدہ کیا گیا، اور یہ جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو جو فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، اس مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے ہم ایک سادہ سی مثال سمجھتے ہیں جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ فرشتے مسجود ملائکہ کیوں ہیں، انہوں نے ہمیں کیوں سجدہ کیا، آدم کو سجدہ کیوں کیا۔ ایک سادہ سی مثال سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر کہ جب ملٹری اکیڈمی میں
کہ جس کو بھیجا جاتا ہے تو ہر کوئی ایک مشقت امیز اور بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں کتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، انہیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو جتنا اچھے طریقے سے ان تربیتی مراحل اس ٹریننگ سے پروسیس سے گزرتا ہے اتنا ہی اس کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، اور اتنے ہی لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، انڈر ہوتے ہیں، اور جو اس کے حکم کو بچا لاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں آرمی میں چیف یہ ہیں، کیپٹن میجر ہیں، پھر برگیڈیئر، اور یعنی جو جتنے اچھے انداز سے اور اچھے طریقے سے ان مراحل کو طے کرتا ہے تو وہ اتنا ہی مقام و مرتبہ پاتا ہے، اور اس کے انڈر اتنے ہی تعداد میں جو ہے وہ انڈر جو ماتحت ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کے حکم کو مانتے ہیں. اس طرح ایک شخص وہ ہوتا ہے اس میں کہ جو چیف آف آرمی یعنی بن جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے انڈر جو پوری کی پوری آرمی اس کے انڈر ہوتی ہے. لیکن یہ والی جو پوسٹ ہے چیف آف آرمی یہ ہر کوئی پا سکتا ہے، لیکن ہر شخص اس مقام و مرتبے کو پانے کا حقدار ہوتا ہے، ہر کوئی حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو پا سکتا ہے، لیکن اس کو پاتا وہی ہے جو اس کے تقاضے پورے کرنے کا اہل ہو، جو اس کے تقاضے یعنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب چیزیں مراحل سے اچھی طریقے سے گزرے گا تو وہی ایک پوسٹ پر پہنچے گا اور چیف آرمی جو بنے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پھر پوری کی پوری جو آرمی ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ جو حکم کرے تو اس کے حکم کو بجا لایا جاتا ہے. اور یہی معاملہ نیابت الہی کا ہے جو ہمیں خلیفہ بنایا گیا نا، یہی معاملہ خلافت کا بھی ہے کہ ہماری سپورٹ کے لیے اور ہمیں جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ اسی امر کی دلیل تھا کہ ان پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، فرشتوں پر ہم جب چاہیں ان کو حکم دے سکتے ہیں، ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے خلیفیٹ کی، جو خلافت کی، اس ڈیوٹی کو اچھے انداز سے پورا کیا جائے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اس کو اچھے انداز سے اور اس کے اندر آپ کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جب شروع کی وہی جو آیات تھی سو مزمل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، یعنی قرآن، یعنی بھاری بوجھ، یعنی یہ نبوت کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری، اور یہ اتنا بھاری بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے انداز سے اور اس میں جو تکلیفیں رکاوٹیں آئیں ان کو عبور کرتے ہوئے، اور پھر وہ دیکھیں آپ ایک مقام بلند مقام پر پہنچے. اس طرح جو یہ دنیا ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں آپ ایک اکیڈمی ہے، اور اس اکیڈمی کے اندر انسانوں کو بھیجا جاتا ہے اور انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء کو چنا جاتا ہے، اور انبیاء نے اور جو اس ٹریننگ پروسیس سے اچھے طریقے سے گزرتا ہے تو وہ اتنا ہی بلند مقام و مرتبہ پاتا ہے. جیسے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے اس جو عہدہ ان کو دیا گیا تھا خلافت والے، اس کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کیا، اور اس مشن میں ان کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں، خلا مارے گئے. جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام انہوں نے اس دین کی خاطر اور اللہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا سب کچھ لگایا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ طائف کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ اس میں ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی. اس کے علاوہ جو مکی دور تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں، پریشانیوں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو، جب آپ اس مشن میں لگتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے فرشتوں کے تھرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین معراج ہیں، انسانیت کی معراج ہیں، اور اس مقام، اس مرتبے کی معراج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جبرائیل علیہ السلام تھے، جو فرشتوں کے سردار تھے، وہ رپورٹ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے علاوہ جو صحابہ تھے، جیسے صحابہ اکرام جو تھے، ان کو بھی مدد حاصل ہوئی، اور یہ فتح اور نصرت جو ہے وہ فرشتوں کے تھرو حاصل ہوئی. اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے ایک طرف مسلمان کتنی کم تعداد میں تھے، اور اس کے مقابل میں جو تھے مخالفین وہ کتنی زیادہ تعداد میں تھے، لیکن دونوں کا ٹکراؤ تھا. اور اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کو، صحابہ نے فرشتوں کو آسمان سے اترتا دیکھا، فرشتوں کی نصرت حاصل ہوئی. اور ان کو فرشتوں کی نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا آرام سے، اور وہ کیسے فرشتوں کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی اسے؟ کہ جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس ڈیوٹی کو پورا کرے، چاہے اس ڈیوٹی کے اندر اس کو مشکلات، تکلیفوں، پریشانیوں کا سامنا پڑے. یہ کتنا مشکل مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ دعوت کی ذمہ داری، اور پھر غزوات میں حصہ لینا، مخالفین کا جو جواب دینا، مخالفین کو زیر کرنا، اور اللہ کا کلمے کو بلند کرنا. جب اللہ کلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے دین جو ہے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری، اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا، اس کی جد و جہد میں اگر ہم اپنا مصروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ فرشتوں کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل ہو. جیسے کہ غزوہ بدر کے دوران جو پہلا غزوہ تھا، اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اور وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمان جو تھے وہ ایمان والے تھے، اور ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا. اس میں ان کو تکلیفیں، پریشانی آئی، مشکلات کا سامنا کیا. تو اس کے علاوہ، غزوہ بدر کے علاوہ، یہ جو ہے باقی غزوات، ایک غزوہ احد میں جب ان کو ناکامی حاصل ہوئی، اس کی بھی کچھ ریزن تھی جس وجہ سے ان کو ناکامی ہوئی. اس کے علاوہ غزوہ احزاب میں، پھر غزوہ تبوک، خندق اور حنین، ان سب میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اور فرشتوں کے تھرو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام ان کی مدد کی. اور آج بھی وہ ہماری مدد کے لیے، انہوں نے کیونکہ سجدہ کیا، صرف آدم کو تو سجدہ نہیں کیا، ان کو آدم تک آنے والے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے تھے سب کو سجدہ کیا انہوں نے. تو یہ ہم ملٹری کی جو اگزامپل دی، یہ کیوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ جو جتنے اچھے طریقے سے، اچھے مراحل سے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے، وہ اتنا ہی مقام و مرتبہ پاتا ہے، اور اس کے اندر اتنے ہی ماتحت ہوتے ہیں. اس لیے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار تھے، وہ رپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ مقام و مرتبے کی معراج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام، اس ڈیوٹی کے مقام و مرتبے اور معراج کو ہمیں وہاں تک پہنچے. وہ تو اللہ تعالیٰ یہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے
یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی۔ اب کن لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ہمیں ایمان کی، جو ہم نے یہ اب ایمانیات ہمارے ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو ایمان ہمارا جب جتنا اس کی مثال ایسی ہے ایمان کی کہ جتنا یہ اس کی جڑ زمین میں جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کے اوپر جو بننے والا جو درخت ہے وہ اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا۔ یعنی اس پر آپ کی ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ آپ کے دل میں جتنی مضبوط ہوں گی تو اس پر بننے والا جو درخت ہے اتنا مضبوط ہوگا، اور اس پر پھر آندھی طوفان آئے، جو بھی آئے، گرج چمک ہو، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا کیونکہ ایمان اس کا مضبوط ہے۔ اور یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو میرا رب اللہ ہے اور مضبوطی سے اپنے آپ کو اس میں اس چیز پر قائم رہا تو اس پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں جنت کی۔ وہ کہتے ہیں غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، اور اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں وہ کہ اس دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں آخرت کے لیے لحاظ سے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور واقعی آپ جب اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس میں اپنا جان مال وقت سب کچھ صلاحیتیں آپ اس میں لگاتے ہیں تو کیوں نہ فرشتوں کی تائید حاصل ہوگی۔ انہیں فرشتے ہمارا جو کام دنیا کے سمٹ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو سمجھا جائے کہ اللہ کے ہاں جو میرا رتبہ ہے وہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ الارض ہوں، اور اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا اور اس سے ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے، تبھی آپ کو مقام و مرتبہ تک پہنچیں گے اور آپ کے اتنے ہی آپ کے اندر فرشتے ہوں گے جو کہ آپ کے دنیا کے کام سمٹ جائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ آپ دنیا کے کام نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھا، اس کو بھی اپنی فرض کو بھی نبھایا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس مشن میں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آتے جاتے ہیں، ٹیسٹ سے ٹیسٹ، یعنی پہلی کلاس میں کا ہوتا ہے ٹیسٹ تو اس سے آگے اگلا ٹیسٹ اور مشکل ہوتا ہے، پھر 3 4 5 6، یعنی 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہم فیل ہو جائیں گے، شروع میں ہم اسٹارٹ میں فیل ہو جائیں گے، ہمارے مصیبتیں پریشانیاں ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے گا تو پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر اگلے اسٹیپ میں کیسے پہنچیں گے؟ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہاں تک ہی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنا، جو یہ ٹاپک ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ایمانیات سے، اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوشچن یا کوئی کوشچن ہو، اوور آل آپ بھی کوشچن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ جزاک اللہ خیر طیبہ۔ آپ سب سے پہلے ہم لوگ اس ٹاپک کے متعلق کوئی اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی فیڈ بیک ہو آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک چھوٹا سا یہ ایک ورڈ کا میننگ مجھے صحیح ایگزیکٹلی نہیں سمجھ میں آ رہا، اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں بتا دیں کہ کیا کہا جائے گا، نیابت الہی، اس کے کیا ادر ورڈز کیا ہوں گے اس کے لیے؟ الہی، خلافت، خلیفہ۔ اچھا، آئی تھنک یہ لفظ نائب سے، نائب سے اللہ کا خلیفہ، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، تھینک یو۔
اور کسی کا کوئی سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو پلیز ریز یور ہینڈس. عائشہ نوید, unmute your mic please and please ask your question. السلام علیکم. میرا ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے میم کوشچن, میرا صرف یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور اس کے اوپر سواد ڈال دی جاتی ہے, تو کیا یہ ڈالنے سے گناہ ہوتا ہے یا یہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں آپ پورا لکھیں تو زیادہ اچھا ہے, جسے سن کا نام ان کی رسپیکٹ کی جائے اتنا تک. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. Any other question? ٹھیک ہے, اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے, پچھلے کوئی جو ہم نے ایمانیات کے ٹاپکس کور کیے ہیں, اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, جو آپ کو لگا ہو کہ آپ کو پہلے چانس نہیں ملا. کچھ اسٹوڈنٹس کافی شرمیلے ہیں, ہم نے آج تک ان کی ہمیں آواز سننے کی سعادت نہیں ہوئی آپ سے, تو آپ لوگ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ ضرور اپنا ان پٹ دیں. نور محسن, پلیز انمیوٹ یور مائکروفون اینڈ آسک یور کوسچن. آپ کو اپنا مائک انمیوٹ کرنا پڑے گا نور محسن. میوٹ ہو گیا, پھر سے آپ نے انمیوٹ کیا تھا اور پھر میوٹ ہو گیا. جی بولیے. ایک بار کلک کریں گی تو وہ ان میوٹ ہو جائے گا. آپ آئی تھنک غلطی سے 2 بار کلک کر دیتی ہیں تو ان میوٹ ہو کے, ہاں جی, ناؤ اٹ از ورکنگ. اوکے, تھینک یو. جی السلام علیکم. میرا سوال ایمان بالقرآن کے لحاظ سے ہے. لاسٹ یہ ایم سی کیوز میں بھی کوشچن تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات کی تجلی ہے, اس لیے یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے اور بین وہی مقام رکھتا ہے جو اللہ کا ہے. یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے, کیونکہ اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے. قرآن اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے. جو بات چیت ہوتی ہے, بول چال, وہ آپ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اور اس کا وہی مقام مرتبہ ہوتا ہے جو آپ کا مقام مرتبہ ہے. اچھا جی, صحیح. میرا سیکنڈ کوشچن ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے, یہی کوشچن تھا کہ کوئی کلام کسی متکلم کی ذات سے جدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ کلام ذات کی تجلی ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے؟ یس, یہ ٹھیک ہے. جی یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو انہوں نے غلط مارک کیا تھا, اور پھر یہ مارک کیا تھا کریکٹ کہ اس لیے کہ یہ کلام صفت کلام کی تجلی ہوتا ہے, صفت کلام ذات سے جدا نہیں ہوتی. ان دونوں سٹیٹمنٹس میں کیا فرق ہے؟ صفت کلام کی تجلی ہے. صفت کلام کا مطلب ہے جو آپ کی بول چال ہے, جو آپ کا کلام ہے, وہ صفت ہے آپ کی کلام. تو جی وہ آپ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن لیکچر میں اور اس میں سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ اس لیے کلام ذات کی تجلی, اس لیے کہ کلام ذات کی تجلی ہوتا ہے. تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے, وہ صفت کلام اور اس کی تجلی, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا تھا. تو کوئی خاص فرق ہے کہ یہ انہوں نے انکریکٹ مارک کیا؟ کلام کی تجلی, صفت کلام کی تجلی ہے قرآن. صفت کلام کی تجلی ہے قرآن. جی اچھا جی, جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جس کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ رائٹ ٹھیک, اسٹیٹمنٹ ہے. صفت کلام کی تجلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بہت شکریہ, جزاک اللہ. عائشہ نوید, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. گڈ کوشچن نور.
ایک میرا میم کوشچن یہ تھا یہ ایمان بالقدر میں جو اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی اس میں میرا ایک کوشچن مجھے وہ کلیئر نہیں تھا ہو رہا جس میں پوچھا گیا ہے کہ مکلف قضاء و قدر اس کی میننگ کی تھوڑی سی مجھے کلیریفیکیشن چاہیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی ذمہ دار ہیں قضاء و قدر کے. مکلف قضاء و قدر تقدیر کے ذمہ دار، یعنی تقدیر کے ذمہ دار. اس طرح کوشچن ہوگا نا کہ کون ہے مکلف قضاء و قدر، کون ہے؟ آپشن شاید دیا اچھا گیا تھا. مکلف سے مراد مطلب ذمہ دار. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. یکلف مکلف یہ اس کا ایک ہی مصدر ہے. انسان کی وسعت سے زیادہ اس پر اس کا ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ اسی لائن آف تھنکنگ میں. اینی ادر کوشچن؟ آئی تھنک سارے ایمانیات میں سیٹ ہے. الحمدللہ. اگر آپ سب لوگ ایمانیات میں سیٹ ہیں الحمدللہ، دیٹ از گڈ ٹو ہیئر. کوئی آپ کے پاس کورس سے ریلیٹڈ، مٹیریل سے ریلیٹڈ، کورس کے جو ٹیچر ہیں آپ کی یا آپ کے کورس کی جو کو ہوسٹ ہیں جو کہ میں ان کے ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیڈ بیک ہو، ان پٹ ہو، سلائڈ سے ریلیٹڈ ہو، ناؤ از یور چانس، آپ دے سکتی ہیں. اور اگر کوئی سجیشن ہو تو وہ اور بھی زیادہ ویلکم ہوگی. میں الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور وی آر سیٹسفائڈ. اور اس میں تھوڑا سا اس میں جو سلائڈز ہیں ان کو تھوڑی سی اگر ایلیبریشن تھوڑی سی اور ہو تو اور اچھا ہو جائے گا، لیکن اسٹل اٹس فائن، اٹس گڈ. سلائڈز میں ایلیبوریشن سے مراد کے مطلب سمجھاتے وقت یا ٹیکسٹ جو ٹائپ؟ سمجھاتے وقت چلیں ٹھیک ہے. ہاں لکھا ہوا تو جتنا ہے دیٹس انف، لیکن سمجھاتے وقت تھوڑا سا اس کو اگر اور ایلیبریٹ کیا جائے تو آئی تھنک بیٹر. ٹھیک ہے، آپ کا فیڈ بیک ریکارڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ وی ول تھنک اباؤٹ اٹ. آئی تھنک ہنا حسن نے پہلے اپنا ہینڈ ریز کیا تھا. ہنا آپ السلام علیکم. وعلیکم. میرا کویسچن دراصل اس ٹاپک سے بالکل ہٹ کے ہے. یعنی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ فرقہ واریت جو بہت زیادہ ان ہے ہمارے معاشرے میں، تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں بالکل نہیں تھا کہ کوئی سنا نہیں جاتا کہ یا پڑھا نہیں جاتا کہ صحابہ کا یہ فرقہ تھا اور فلاں صحابہ کا یہ تھا. تو یہ آج کے معاشرے میں کیوں ان ہے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے اور جن میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوگا؟ تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی یہ حدیث سے بالکل ٹھیک حدیث ہے. یہ صحیح حدیث کے قیامت کے قریب 70 فرقے ہوں گے، 70 سے زیادہ، اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ جیت بھی جائے گا. وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق وہ چل رہا ہو، وہ جائے گا. اور یہ فرقہ واریت جو ہے یہ کیوں ہمارے معاشرے میں، یعنی مسلمان ہے تو فرقہ واریت جو ہے وہ بھی تو مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے جو اللہ کی رسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں مت پڑو. تفرقہ بازی کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، مضبوط رسی یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر مسلمان فرقوں میں بٹ گئے. پھر ایک کہتا میں ٹھیک ہوں، دوسرا میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہوگا؟ جی الحمدللہ، شکریہ. تو یہ بات ہی میں یہاں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی ہنا حسن، آپ کے سوال کے جواب میں ایک اور چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ
فرقہ واریت وہ لعنت ہے جس میں آپ ایک بار پڑھ جائیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پھٹکار آپ پہ مار دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس بات کو بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے خیال سے سورہ الحج میں فرماتے ہیں، میں اگر غلط ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ لیا تھا، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، یہ آپ اس کو فرقہ تو نہیں کہتے لیکن آپ کہتے ہو یہ مسلک ہے یا سوچنے کا انداز ہے. لیکن جو ہی آپ اپنے آپ کو مسلم سے علاوہ کوئی اور نام دیتے ہو نا تو دروازہ کھل جاتا ہے فرقہ واریت کا. اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں، پہلے مسلمانوں کے درمیان میں آیا جی میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں. پھر اس کے بعد آیا دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور بریلوی ہوں تو فلانا ٹیڑا. ٹھیک ہے، تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک انسان پورے طریقے سے اور بالکل پاک طریقے سے پیورلی قرآن کو نہیں پکڑے گا نا، اور قرآن کو اس کے لفظ بلفظ اس پہ ایکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں پہ کی لعنت میں ہمیں ڈال دیں گے. اور آج آپ دیکھ رہی ہیں اس کا مظہر پورے بر صغیر میں اصل میں آپ دیکھ رہی ہیں، اور ناٹ اونلی دیٹ، ایکچولی آپ پورے مسلم ورلڈ میں اس کو دیکھ رہی ہیں. تو آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ فرقہ واریت جو آپ کو نظر آتی ہے صحابہ کرام سے، جو آپ اس کو کمپیئر کریں، بالکل ٹھیک ہے. اس کا ہمیں صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی پروف نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا، آئی تھنک نیکسٹ واز نصرت لطیف. نصرت لطیف آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم. میرا سوال نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ لوگ کو کلاس کے بعد ویڈیو کا لنک بھیجتے ہیں اس لیکچر کا، وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے سیپریٹلی یا جو کلاس جیسے فار ایگزامپل آج کی کلاس ہے، آج کی کلاس کا جو لیکچر آپ نے دیا ہے، طیب آپ ہی نے دیا ہے، وہ نہیں ہوتا؟ کیا پاسبل ہے ہمیں یہ ریکارڈنگ، کیونکہ میری لاسٹ والی مس ہو گئی تھی تو میں نے ریکارڈڈ لیکچر سننے کی کوشش کی تو وہ ڈفرینٹ تھا. وہ کس طرح؟ ریکارڈنگ تو اس کی بھی ہو رہی ہے نا، یہ کلاس ہو رہی ہے اس کی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے نا؟ ہاں جی، لائیو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوسچن آنسرز بھی ہو رہے ہیں، اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن جب آپ آئی تھنک لنک بھیجتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچر ہوتے ہیں، وہ میل وائس میں ہوتے ہیں. اس کا ایشو نہیں ہے ویسے، لیکن وہ سیپریٹ ہو گیا نا. یہ والی کلاس کا ہمیں وہ نہیں ملا ریکارڈڈ لیکچر. وہ کلاؤڈ ریکارڈنگ. ہاں، وہ آئی تھنک جو پہلے کی ریکارڈڈ ہیں ان ٹاپکس پہ وہی آتے ہیں. آئی تھنک اس میں پھر میں اس کو پھر سے چیک کر لوں گی، غلطی ہوگی، غلط فائل اپلوڈ کر دی گئی ہوگی. باقی آپ لیکچرز دیکھیں گی تو وہی ریکارڈنگز ہیں جو ہماری کلاس کی. اچھا، میں نے سب نہیں دیکھے، میں نے صرف لاسٹ والا دیکھا ہے کیونکہ لاسٹ میں نہیں کر سکی تھی اٹینڈ، تو اس وجہ سے میں نے باقی سب نہیں دیکھے. لاسٹ والا تھا ہمارا ایمان بالقدر. جی 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 بالکل. اگر آپ مجھے ایک 10 سیکنڈز دیں تو میں اس کو ابھی کنفرم کر لیتی ہوں، کیونکہ ہماری یہاں پہ یہ جس کو کہتے ہیں زوم پہ لائیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ایمان بالقدر کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی جی. انعام کی میں لگنا ہے شاطر مات. یہ آپ آواز سن رہی ہیں؟ یہ لائیو پلے ہو رہا ہے یوٹیوب کے لنک سے. ابھی پھر میں نے کہاں سے لنک لے کیا؟ لا یعلمها. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ 2 گروپس ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے اگر آپ اس گروپ میں ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سے غلطی ہوگی ہو آپ سے. نہیں وہ آ جاتا ہے، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن آپ کا وہ ایک میل وائس میں بھی آتا ہے اور ایٹ ٹائمز دونوں آتے ہیں اور ایٹ ٹائمز صرف میل وائس والا آتا ہے. لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو یہ والا لیکچر بھی آپ کو مل جائے گا. میل وائس والا کہاں پر آتا ہے جب ہم آپ کے ساتھ یوٹیوب کا لنک؟ جو ابھی جو لاسٹ ٹائم آپ نے بھیجا ہے اس کے اوپر آیا ہوا ہے، میل وائس کے اندر ہے. سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی، کین یو ریپیٹ؟ میں کہہ رہی ہوں لاسٹ ٹائم جو آپ نے بھیجا ہے وہ وہی ہے میل وائس والا ایمان بالقدر، جو واٹس ایپ گروپ پہ ڈالا ہے نا، ہمارے والے واٹس ایپ گروپ پہ.
اس کی بات کر رہی ہوں. نوا ایجوکیشن میں نے ابھی ابھی پلے کر کے فون پہ دیکھا ہے نا, تو وہ وہی ہے. سیپریٹ کی بات کر رہی ہیں, صرف صفحہ جس کا جو بھیجا گیا نا لنک, وہ صرف ایمان بالقدر رکھ کے ہاں, میں نے ایکچولی میں نے سارے نہیں سنے ہیں, میں صرف یہی, کیونکہ مجھ سے وہ مس ہو گئی تھی لاسٹ کلاس, تو میں نے وہی سننے کی کوشش کی. باقی سب میں کیا سچویشن ہے آئی ڈونٹ نو. آپ پلیز ایک بار پھر ضرور چیک کیجئے گا. جی میں نے ابھی چیک کیا آپ سے بات کرتے ہوئے فون پہ, یہ میں ابھی لیپ ٹاپ پہ ہوں تو میں نے فون پہ پلے کر کے چیک کیا ہے, تو وہی میل وائس والا ہی ہے. جو لاسٹ میں نے لنک بھیجا ہوا ہے جی جی وہ وہی ہماری کلاس والا ہی ہے. اس سے اگلا جو ہے ایمان بالقدر واٹ از تقدیر, یہ اینیمیشن ہے, یہ ریفرنس مٹیریل ہے. آپ لیکن ذرا ری سینڈ کر دیں گی مجھے لاسٹ کلاس کا لنک, یہ جو ٹھیک ہے, میں آپ ریکارڈیڈ کو گروپ ہی لیکچر ہو وہ ری سینڈ کر دیجیے گا. میں آپ کو گروپ ہی سے سینڈ کر دیتی ہوں. یہ جی جی آپ 18 تاریخ کا دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. یہ جی وہی ہے جو ہمارے ہو سکتا ہے کوئی ہو, لیکن آپ کو یہ بات میں کلیریفائی کر دوں کہ ہم جب اپنا لیکچر بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ایک ریفرنس ویڈیو بھیجتے ہیں جو اس لیکچر کی نہیں ہوتی, لیکن اینیمیشن جو ریلیٹڈ ریفرنس مٹیریل ہوتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں دیکھ لوں گی, میں دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ میں 18 تاریخ کا دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے, جزاک اوکے اوکے, تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر فار برنگنگ اٹ ٹو آور اٹینشن. اس سے ڈاؤٹس جو ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں. جو مرد کی آواز ہے وہ ہمارا ریفرنس مٹیریل ہے, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو. اچھا صحیح 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 ٹھیک ہے. صحیح. اینڈ جو زبیدہ بہن نے پوائنٹ ایڈ کیا وہ یہ ہے کہ پھر ہم اس کی پلے لسٹ بناتے ہیں, ہر لیکچر کے بعد اس کے ریفرنس مٹیریل کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہوتی ہے پلے, تو اس میں مرد کی آواز ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, جی صحیح. جزاک اللہ خیر فار برنگنگ اٹ ٹو آور اٹینشن. عائشہ نوید, آپ کا کوئی سوال؟ میم میری ایک نا سجیشن تھی, کیونکہ ابھی اسکول اسٹارٹ ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد, تو میں کیونکہ اسکول ٹیچر ہوں, تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ پاسبل ہو کہ لیکچر کی ٹائمنگز چینج ہو سکتی ہیں, اگر پاسبل ہو تو. That is a good question, اور I think انشاءاللہ یہ ہم لوگ اس کے مطلب کورس لیڈ کے ساتھ اور آرگنائزرز کے ساتھ یہ رکھیں گے, اور اس we can think about it. That is a good question. We can think about it, اور انشاءاللہ we will let you know. اصل میں آپ کو جی it was not the right time. اب ہمارا موڈیول ختم ہو گیا تو اس میں آپ کو بھیجوں گی, ہو سکتا ہے اس میں یہ سوال انکلوڈ کر دیا جائے کہ with the opening of schools کیا آپ ٹائمنگز میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے جواب کیا آتے ہیں, آرگنائزرس کیا کہتے ہیں, تو پھر آپ کو فائنل جواب دیا جا سکے گا. ٹھیک ہے عائشہ؟ جی میم, شکریہ, جزاک اللہ. وہی ہے کہ اینی تھنگ ایلس, کسی اور کا کوئی سوال, ان پٹ, فیڈ بیک, سجیشن, کریکشن؟ چلیں, آئی تھنک ابھی کسی کا کوئی بھی نہیں ہے, تو if you are okay, everybody is okay with it, we can end this class. چلیں, طیبہ آپی, آپ کلاس اینڈ کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرام مائی سائڈ. طیبہ آپی, you can end the class. الله يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.